آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مصباح احمد ہادیہ کے شمارہ نومبر 2023 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ اکادمیہ سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے ملت کا تعلیمی ایجنڈا، چند تجاویز، اور اس کے رائٹر تنویر احمد ہیں۔ مطالبے پر امتحان۔ NIOS نے ایک اور سہولت مطالبے پر امتحان کی ہے، یعنی میٹرک اور 12ویں کے سالانہ امتحانات میں پرچہ لکھنے کے بعد اگر کسی بھی طالب علم کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ کسی مضمون میں فیل ہو سکتا ہے یا اسے کم نمبرات مل سکتے ہیں، تو پھر 1 مہینے بعد وہ مطالبے پر امتحان دے سکتا ہے۔ مطالبے پر امتحان دینے کا عمل ایک مضمون کے لیے بھی ہو سکتا ہے یا کئی مضامین کے لیے بھی۔ یہ ایک ایسی سہولت ہے جو کسی اور بورڈ میں فراہم نہیں کی جاتی۔ اگر ایک طالب علم 3 مضامین میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کے 2 مضمون رہ جاتے ہیں جن میں وہ پاس نہیں ہوا ہے، تو نتائج آنے کے 1 ماہ بعد وہ ایک مضمون کا امتحان دے سکتا ہے یا 2 مہینے کے بعد اس مضمون کا امتحان دوبارہ دے سکتا ہے، اور جس مضمون کا امتحان رہ گیا 3 ماہ کے بعد اچھی تیاری کے ساتھ اس کا امتحان دے سکتا ہے۔ اس طرح طلبہ مختلف وقفوں میں تمام مضامین کا امتحان دے کر اپنا سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ سال میں 2 بار داخلے کا موقع۔ اس بورڈ میں ہر سال 2 بار داخلے کا موقع آتا ہے۔ طلبہ اپنے سہولت اور حالات کے مطابق داخلہ لے سکتے ہیں۔ پہلا موقع 11 مارچ تا 31 جولائی کا ہے۔ اس کا امتحان اکتوبر نومبر میں ہوتا ہے۔ دوسرا موقع 15 ستمبر تا 31 جنوری ہے۔ اس کا امتحان اپریل مئی میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی طالب علم دونوں داخلے کے تاریخوں میں بھی فارم نہیں پر کر سکا تو لیٹ فیس کے ساتھ بھی فارم پر کرنے کی ایک مدت دی جاتی ہے۔ NIOS کے مراکز کا قیام کیسے؟ NIOS سے تعلیم حاصل کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ طلبہ اپنے طور پر NIOS سے رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ انہیں ان کے مقام سے قریب واقع NIOS کے سینٹر سے وابستہ کیا جاتا ہے۔ وہاں طالب علم کو ہفتے میں 1 بار جانا ہوتا ہے۔ اگر پریکٹیکل والا مضمون ہے تو پریکٹیکل کرنے ہوتے ہیں، ورنہ وہاں کنٹیکٹ کلاسز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے طلبہ اپنے مدرسے سے قریب والے سینٹر کو منتخب کر سکتے ہیں اور وہاں امتحان دے سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ NIOS دینی مدارس کو بھی اب اپنا اسٹڈی سینٹر بنا رہا ہے۔ پہلے یہ بات قدرے مشکل تھی، لیکن اب یہ آسان ہو چکی ہے۔ پہلے NIOS اس اسکول یا مدرسے کو مرکز بناتا تھا جو NIOS سے یا پھر اسٹیٹ بورڈ یا مدرسہ بورڈ سے ملحق ہوتا تھا، لیکن اب اگر کوئی مدرسہ اسٹیٹ بورڈ یا مدرسہ بورڈ سے ملحق نہیں ہے لیکن اس کے پاس اتنی عمارت دستیاب ہے جہاں کلاسوں کا اہتمام کیا جا سکتا ہے اور اس میں مدرسین کی وہ تعداد موجود ہے جو NIOS کے مضامین کو پڑھا سکتے ہیں، تو اسے سینٹر دیا جا سکتا ہے۔ فیس۔ NIOS سے جڑنے کے لیے NIOS کی فیس زیادہ نہیں ہے۔ یہ فیس داخلہ اور امتحان کے لیے 2000 روپے تک ہے برائے سال 2023۔ اس میں رجسٹریشن، امتحان کی فیس اور کتابوں کی رقم شامل ہے۔ NIOS ہر طالب علم کو اردو اور ہندی زبانوں میں کتابیں فراہم کرتا ہے۔ دلچسپی رکھنے والے طلبہ یا ادارے مزید تفصیلات NIOS کی ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں، جس کا ایڈریس یہ ہے www.nios.ac.in۔ تعلیمی ایجنڈے کے مزید کچھ نکات۔ اس مضمون میں اب تک ملت کے تعلیمی ایجنڈے کا تعارف اور مقاصد تعلیم جیسے عناوین کے علاوہ تعلیم کی دوئی پر بحث کی گئی، جو ملت کے زوال کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ نیز فی زمانہ اس کا آسان حل یہ بھی پیش کیا گیا جسے اپنا کر ملت اسلامیہ زوال اور انحطاط سے بچ سکتی ہے۔ اس طرح عصری اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے طلبہ کے لیے دینی تعلیم کے مراکز کا قیام اور دینی علوم حاصل کر رہے طلبہ کے لیے عصری تعلیم کے امکانات کو بھی پیش کیا گیا۔ اگلی سطور میں ملت کے تعلیمی ایجنڈے کے کچھ مزید نکات سپرد خطاز کیے جا رہے ہیں۔ تعلیمی ثقافت کا فروغ۔ ملت کے تعلیمی ایجنڈے کا ایک اہم نقطہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ملت میں تعلیمی ثقافت، ایجوکیشنل کلچر کو کیسے فروغ دیں۔ دنیا کے تمام ماہر نفسیات جو تعلیم کے شعبے پر بھی عبور رکھتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ بچے اپنے ماحول، معاشرے، اپنی تہذیب و ثقافت اور ان رویوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں جو وہ اپنے اطراف میں محسوس کرتے ہیں یا جن رویوں سے ان کی وابستگی ہوتی ہے۔ چنانچہ جس کلچر میں تعلیم کا ماحول ہوتا ہے، تعلیم کی اہمیت کو قبول کیا جاتا ہے اور گھر اور سماج میں علمی گفتگو ہوتی ہے، اس سماج کی نسل ان اثرات کو بہتر طور پر قبول کرتی ہے۔ یہ بات تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے کہ 13ویں صدی
ء تک مسلمانوں کا تعلیمی کلچر بام عروج پر تھا۔ ان دنوں بغداد کی گلیاں راتوں میں خمخمے کی چمک اور قندیلوں کی روشنی سے جگمگاتی رہتی تھی۔ اس روشنی میں علمی مجالس کا اہتمام کیا جاتا تھا، خطاط کتابوں کی نقلیں تیار کرتے تھے اور مخطوطات کی خرید و فروخت ہوتی تھی، جبکہ اسی دور میں مغربی ممالک میں لوگ توہم پرستی کا شکار تھے۔ دن ڈھلتے ہی اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ رات کی تاریکی نحوست لے کر آتی ہے۔ اندھیرے کی چادر پھیلتے ہی سڑکیں اور گلیاں آصف کے زیر اثر آ جاتی ہے، اس لیے وہ رات کی تاریکی میں کوئی علمی کام انجام نہیں دیتے تھے، جبکہ علم و تحقیق میں دلچسپی نہ ہونے کے سبب دن کے اجالے میں بھی ان کی علمی سرگرمیاں انتہائی سست رہتی۔ پھر زمانے نے کروٹ لی اور حالات یوں بدل گئے کہ 13ویں صدی کے اسی مسلم علمی ورثے کو لے کر آج مغرب علم و تحقیق کے اونچے مینار پر کھڑا ہوا ہے۔ اس وقت مغربی ممالک میں تعلیم دلچسپی کا عالم یہ تھا کہ ایک سروے کے مطابق وہاں کی خواتین ہر سال اوسطاً 6 ضخیم کتابیں پڑھ لیتی تھیں۔ اس کے برخلاف بھارت کی مسلم خواتین مطالعے کے معاملے میں اور کتابوں سے شغف رکھنے کے تئیں بہت کمزور ہیں۔ انٹرویو میں جب ہم مسلم لڑکیوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے نصابی کتب کے علاوہ بھی کوئی کتاب پڑھی ہے تو اکثر کا جواب نفی میں ملتا ہے۔ بعض لڑکیاں جواب میں 2 کتابوں کے نام لیتی ہیں، اول بہشت زیور، دوم فضائل اعمال۔ ان دونوں کتابوں کے علاوہ بہت کم لڑکیاں دیگر کتابوں کے مطالعے کیے ہوئے ہوتی ہیں۔ اگر ہم اس ملک میں ملت کے اندر کوئی تعلیمی انقلاب لانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی نئی نسل کی تربیت اس کے تقاضوں کے مطابق کرنی ہوگی۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت علمی ماحول میں نہیں کرتے اور نہ ہی گھروں میں علمی ماحول فراہم کرتے ہیں۔ بہت کم گھرانے ایسے ہیں جہاں علمی موضوعات پر فیملی ڈسکشن ہوتا ہو، اجتماعات ہوتے ہوں یا ایک ساتھ بیٹھ کر کتابیں پڑھی جاتی ہوں۔ ہمارے گھروں میں جو عام طور پر گفتگو ہوتی ہے وہ کرکٹ، فلمی دنیا اور ٹی وی سیریز جیسے موضوعات پر ہوتی ہے، یا پھر دنیا پرستی کی باتیں کہ کس کے پاس کتنا روپیہ ہے، کون عالیشان گاڑی بنگلے کا مالک ہے، کون کہاں سیر و تفریح کے لیے جا رہا ہے اور کس کی زندگی راحت و آسائش سے بھری ہے۔ یہی ہمارے گھروں کے مرغوب موضوعات ہیں۔ اسی اعتبار سے ہماری نسل کی پرورش و تربیت ہو رہی ہے۔ ایجنڈے کے ان نکات کے تحت ہمیں کوشش کرنی ہے کہ بھارت کے مسلمانوں میں ایک علمی کلچر کو فروغ دے۔ اس کے لیے مسلسل تربیت کی ضرورت ہے، جسے ہم ممکنہ وسائل کا استعمال کر کے یقینی بنا سکتے ہیں۔ اس کلچر کو عام کرنے میں خطبات و تقاریر اور سوشل میڈیا وغیرہ کی مدد لی جا سکتی ہے۔ گھروں میں تعلیمی کلچر 30-40 سال قبل ملت میں یہ کلچر کسی نہ کسی درجے میں موجود تھا کہ گھروں میں داخل ہوتے تو برآمدے اور دیوان خانوں میں کتابوں کی الماریاں نظر آتی۔ ان الماریوں میں نئی اور قدیم و نایاب کتابیں سجی ہوتی۔ جب کوئی مہمان آتا تو مہمان کے ساتھ ان کتب پر گفتگو ہوتی اور علمی سما بن جاتا۔ ماضی قریب تک بھارت میں ذاتی لائبریریوں کا چلن پایا جاتا تھا۔ BBC کے ایک مشہور صحافی رضا علی عابدی نے اس پر ایک دلچسپ سیریز کتب خانوں سے کے عنوان کے تحت پیش کی تھی۔ بعد میں اس پروگرام کو کتابی شکل میں بھی شائع کیا گیا۔ اس کتاب میں انہوں نے کرناٹک کے دور دراز علاقے بیجاپور کی ایک ذاتی لائبریری کا ذکر کیا ہے تو رامپور کی رضا لائبریری اور پٹنہ کی خدا بخش لائبریری کا بھی دلچسپ تذکرہ کیا ہے۔ لیکن افسوس کہ یہ کلچر اب قصہ پارینہ بن کر رہ گیا ہے۔ اب گھر چھوٹے چھوٹے ہو گئے ہیں، ڈرائنگ روم میں الماریاں، شوکیس موجود ہیں مگر ان میں کتابیں نہیں بلکہ خوبصورت کھلونے یا ڈنر سیٹ، ٹی سیٹ اور نگاہوں کو فرحت عطا کرنے والی اشیاء ملیں گی۔ دماغ کی غذا کے لیے جو اشیاء پہلے الماریوں میں ہوا کرتی تھیں ان کی جگہ زبان کے ذائقے اور پیٹ کو بھرنے والی اشیاء نے لے لی ہے۔ یہ طرز زندگی بتا رہا ہے کہ کس طرح ملت اب دماغ کے لیے کم اور پیٹ کے لیے زیادہ سوچتی ہے۔ ہر تعلیمی یافتہ گھرانہ یا وہ خاندان جو علم و حکمت کو فروغ دینا چاہتا ہے وہ اپنے بجٹ میں تعلیم کو اہم مقام دیتا ہے، لیکن افسوس کہ مسلم ملت میں تعلیم کے لیے بجٹ مختص کرنے کا کوئی مزاج نہیں ہے۔ ہم کھانے کے لیے، کپڑوں کے لیے، زیوروں کے لیے، گاڑی کے لیے اور شادی بیاہ میں نمائش کے لیے ضروری بجٹ بناتے ہیں اور اس کے لیے سرمایہ جوڑتے ہیں، لیکن کتابوں کے لیے، تعلیمی سرگرمیوں کے لیے ہمارے بجٹ پلاننگ میں کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ ہمیں ملت میں بیداری لانے کی ضرورت ہے کہ ہر گھر چاہے معاشی اعتبار سے کمزور ہو یا متمول، حسب حیثیت تعلیمی مشاغل اور علمی سرگرمیوں کے لیے ایک بجٹ مختص کرے تاکہ ہر مسلمان کا گھر علم کا گہوارہ بن جائے۔ ہر گھر اپنے آپ میں ایک مدرسہ اور لائبریری ہو، تب جا کر ایک تعلیمی انقلاب برپا ہوگا اور ہم دنیا کو دینے والے بنیں گے۔ جب ہم تعلیمی اعتبار سے بلند ہو کر دنیا کو دینے والے بن جائیں گے تو دنیا کے دل کو مسخر کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ وہ تعمیری انقلاب جس کے ہم متمنی ہیں اس کے لیے تعلیم ایک اہم شاہراہ ہے۔
ہمیں مختلف انداز و ذرائع سے اپنے شعور کو بیدار کرنا ہوگا کہ اپنے گھروں میں بچوں کی تعلیم کے لیے ایک ماحول پیدا کریں، ایسا ماحول جو ان کی تعلیم کے لیے سازگار ہو۔ آج کل گھر چھوٹے چھوٹے ہو گئے ہیں، بچے پڑھنے والے ہوتے ہیں تو انہیں وہاں پرسکون ماحول دستیاب نہیں ہوتا۔ موبائل فون پر اہل خانہ بلند آواز سے گفتگو کرتے ہیں یا پھر موبائل اور ٹی وی پر من چاہے پروگرام دیکھتے ہیں، جس سے بچوں کی تعلیم میں خلل پڑتا ہے۔ اس کا ایک حل یہ ہے کہ گھر میں کچھ دیر کے لیے نو موبائل آورز ڈکلیئر کیا جائے، یعنی شام کے کچھ مخصوص اوقات میں گھر کے تمام لوگوں کے موبائل بند ہونے چاہیے اور ان کا استعمال صرف فوری شدید ضرورت ہی کے لیے کیا جائے۔ اگر گھر چھوٹا ہے تو گھر کا ایک گوشہ تعلیم کے لیے مختص کر دیا جائے، وہاں بچوں کے لیے صاف ستھرا ماحول دستیاب ہو۔ تعلیمی اوقات کے درمیان باورچی خانے کی سرگرمیاں بھی کم کر دی جائے، ممکن ہو تو ان سرگرمیوں کو بالکل روک دیا جائے۔ اسی طرح خوشگوار تعلیمی ماحول کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ماں باپ کے درمیان تعلقات بہتر ہوں اور گفتگو نرم لہجے میں کی جائے۔ کسی طرح کی لڑائی جھگڑا اور بلند آواز سے قطعی اجتناب کیا جائے۔ نصابی کتابوں کے علاوہ غیر درسی کتابوں کے مطالعے کا ایک ماحول بنایا جائے۔ گھر میں کسی کتاب کا اجتماعی مطالعہ کرنے کی عادت بنائی جائے، چاہے آدھے گھنٹے کے لیے ہی صحیح، اس سے طلبہ اور افراد خانہ میں مطالعے کی عادت کو فروغ ملے گا۔ اگر اجتماعی مطالعہ ممکن نہیں ہے تو ہر گھر کا ہر فرد اپنی پسند کتاب کا انتخاب کرے اور اس کا مطالعہ کرے۔ سال میں 1-2 بار پوری فیملی کے ممبران کتابوں کی مارکیٹ یا کتابوں کی نمائش کا دورہ ضرور کریں۔ تعلیم حاصل کر رہے طلباء کی ہمیشہ ہمت افزائی کی جانی چاہیے، انہیں مناسب غذا دی جائے، ان سے خوشگوار گفتگو کی جائے، کوئی ایسی بات نہ کہی جائے جو انہیں نفسیاتی طور پر چوٹ پہنچائے۔ اگر طالب علم کسی مضمون میں کمزور ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ گھر کے بڑے بچوں کے مسائل توجہ سے سنیں اور انہیں حل کرنے میں دلچسپی لیں۔ یہ چند باتیں تھیں گھروں میں علمی کلچر کو فروغ دینے کے لیے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں جو گھروں میں تعلیمی کلچر کو فروغ دینے کی راہ ہموار کرتی ہیں، انہیں اختراعی صلاحیتوں کے ذریعے رائج کیا جا سکتا ہے۔ اجتماعی مقامات پر تعلیمی کلچر۔ تعلیمی کلچر کو فروغ دینے کے لیے مختلف تعلیمی پروگرام مساجد، اسکولوں اور عام فنکشن ہالوں میں منعقد ہونے چاہیے۔ ملت کے تعلیمی ادارے محض طلبہ کو امتحان کے لیے تیار کرنے کے مراکز بن گئے ہیں۔ اسی طرح فنکشن ہال صرف شادی اور دیگر تقاریب کے انعقاد کا مراکز ہیں۔ مساجد صرف نماز گاہ بن کر رہ گئی ہیں۔ ان تینوں مقامات میں علمی اور ثقافتی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے، مثلا سائنسی اور سماجی موضوعات پر لیکچر، ویڈیو شو، ڈرامہ، تعلیمی میلے، کیریئر گائیڈنس کے لیکچر، کوچنگ سینٹر، اسٹڈی سینٹر، مختلف تعلیمی مقابلے اور کتابوں کی نمائش، کتابوں کے میلے وغیرہ۔ یہاں ان چیزوں کو مختصر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ملت میں تعلیم کے فروغ کے لیے کام کرنے والے افراد، تنظیمیں اور جماعتیں اپنی بنیادی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ تعلیمی کلچر کو بھی فروغ دینے کی کوشش کریں۔ اس مضمون میں ہم آگے بھی چند تجاویز ایجنڈے کے طور پر پیش کریں گے جو ملت اسلامیہ کے اندر تعلیمی کلچر کو فروغ دینے میں معاون و مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ مادری زبان کے سلسلے میں سنجیدہ کوششیں۔ ملت کے تعلیمی ایجنڈے کا ایک نقطہ مادری زبان کو فروغ دینے کا ہونا چاہیے۔ بھارت میں مسلمانوں کی اکثریت کی مادری زبان اردو ہے۔ مادری زبان میں تعلیم کی اہمیت کو ماہرین تعلیم بہت اہمیت دیتے ہیں۔ زبان اور تعلیم کے سلسلے میں ایک روسی ماہر نفسیات لیو ویگوسکی نے بہت کام کیا۔ ویگوسکی کے مطابق ایک فرد 3 انداز میں گفتگو کرتا ہے: اول دوسروں کے ساتھ، دوم اپنے آپ سے، سوم اپنے ذہن سے۔ الف، انسان جب بولنا شروع کرتا ہے تو اپنے ماحول میں اپنی مادری زبان کے ذریعے بات چیت کرتا ہے۔ اسی مادری زبان کے ذریعے وہ علم کی تشکیل کے عمل کا آغاز کرتا ہے۔ ہر انسان جب وہ کم عمر ہوتا ہے تو اپنے آپ سے گفتگو کرتا ہے۔ بعض افراد کے اندر یہ عمل زندگی بھر جاری رہتا ہے۔ مثلا اگر آپ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ اکثر اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یا اپنے کسی کھیل کے لیے وہ پہلے اپنی زبان سے حکم صادر کریں گے، پھر اسی پر عمل کرنا شروع کریں گے۔ اس کو مثال سے یوں سمجھا جا سکتا ہے، اگر کسی بچے کو آپ ایک کھلونا ریل گاڑی دیں، اس کو چلانے کے لیے پٹریاں بنانے سے پہلے وہ بچہ اپنے آپ سے کہے گا میں اسے رکھوں گا، اس کے بعد اسے لگاؤں گا، پھر کہے گا ٹرین میں چابی بھرنا ہے، پھر اس کو سٹارٹ کرنا ہے۔ اس طرح بچہ اپنے لیے خود احکام جاری کرتا ہے، یہ تمام احکام وہ اپنی مادری زبان ہی میں جاری کرتا ہے۔ جیم، اپنے آپ سے انسان باتیں کرتا ہے، سوچتا ہے، اپنے ذہن سے بات کرتا ہے۔ یہ عمل کئی انداز کا ہوتا ہے، اسی میں خواب بھی شامل ہے۔ یہ عمل یعنی ذہن سے گفتگو کرنے کا عمل اور خواب دیکھنے کا عمل مادری زبان میں ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ گویسکی کا کہنا ہے کہ علم کی تشکیل، ذہن کی نشو و نما اور فکر کی بالیدگی، اختراعی صلاحیتوں میں اضافہ، جمالیاتی حس کی بلندی، یہ سب مادری زبان میں ہی ہوتے ہیں۔
مادری زبان میں بنیادی تعلیم کی اہمیت کو تمام ترقی یافتہ ممالک تسلیم کرتے ہیں، چنانچہ جاپان، جرمنی، کوریا، روس، فرانس اور دیگر ممالک میں بنیادی تعلیم اس ملک کی زبان میں ہی دی جاتی ہے۔ بھارت میں چونکہ ہم سامراجی حکومت کے تحت ایک طویل مدت تک زندگی گزار چکے ہیں، اسی لیے مادری زبان میں تعلیم کے بجائے غیر ملکی زبان کو فوقیت دیتے ہیں، جبکہ یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ تعلیم مادری زبان میں ہی مؤثر ہوا کرتی ہے۔ تمام ماہرین تعلیم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بنیادی تعلیم مادری زبان میں دی جانی چاہیے۔ مادری زبان میں طلبہ علم کو شعور میں لاتے ہیں اور شعور کے ذریعے انہیں فہم حاصل ہوتا ہے، جس سے علم و آگہی کا عمل کہا جاتا ہے۔ بنیادی تعلیم مادری زبان کے بجائے کسی دوسری زبان میں دی جاتی ہے تو اس میں جو کمزوری پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بچہ علم کو رٹ کر حفظ کر کے سیکھتا ہے، جبکہ سیکھنے کا تعلق رٹنے یا حافظے سے نہیں بلکہ اس کے شعور سے ہوتا ہے۔ آج ہمارے ملک میں یہ کمزوری بڑی عام ہے۔ ہم مادری زبان میں بچوں کو بنیادی تعلیم دینے کے بجائے غیر ملکی زبان میں تعلیم دینے کو فخر سمجھتے ہیں۔ انگریزی اگر کوئی بولتا ہے تو ہم اسے تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے سماج میں تعلیم انگریزی زبان سے جڑ گئی ہے۔ ہمارے ملک کے تناظر میں یہ حقیقت ہے کہ سماجی عدم مساوات کو کسی حد تک دور کرنے کا ذریعہ انگریزی زبان بھی ہے۔ جو انگریزی بولتا ہے وہ اپنے آپ کو اونچے سماجی گروہ میں شامل کر لیتا ہے۔ چونکہ موجودہ زمانہ مادہ پرستی کی پوری لپیٹ میں ہے اور مادہ پرستی کا ایک اہم عنصر صنعتی ذہنیت بھی ہے، اسی ذہنیت میں بنیادی مقام انگریزی زبان کو حاصل ہے۔ لہٰذا تعلیمی ایجنڈے کے تحت پسماندہ گروہوں کے بچوں کو انگریزی تعلیم دینا بھی سماجی عدم مساوات کو حل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ انگریزی تعلیم کو ہم نے زیر بحث تعلیمی ایجنڈے کا ایک نقطہ قرار دیا ہے، چنانچہ اس پر کچھ تفصیلی گفتگو آگے ہوگی۔ ہمارے ملک میں مسلم اکثریت کی مادری زبان اردو ہے، لیکن افسوس کہ ان کی نئی نسل صرف اردو بولنا جانتی ہے، وہ اردو کے کم الفاظ کے بولنے پر ہی قادر ہوتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اردو مادری زبان بولنے والوں کی کثیر آبادی صرف 500 الفاظ کی معلومات رکھتی ہے، جبکہ اردو ڈکشنری میں محاورات، مرکبات اور ضرب الامثال سمیت تقریباً 1.25 لاکھ الفاظ پائے جاتے ہیں۔ الفاظ کے علاوہ نئی نسل محاوروں، ضرب الامثال اور کہاوتوں کے ذخیرے سے نابلد ہے اور اس سے لطف اندوز ہونے سے قاصر ہے۔ چنانچہ آج بیشتر اردو داں حضرات اپنے ماضی الضمیر کی ادائیگی چاہے وہ اسٹیج پر کی جاتی ہو یا دو افراد کے مابین والے مکالمات میں، دونوں جگہ اعلیٰ درجے کی اردو زبان نہیں کر پاتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے تعلیم میں آگے بڑھے، نئی تحقیقات کریں اور اس کے ساتھ علم کے صحیح مقصد کو حاصل کرے، حق سے متعارف ہو، معرفت الہی کے حصول میں آگے بڑھے اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنائے تو انہیں اردو زبان بھی سکھانی ہوگی اور اس کا باضابطہ انتظام بھی کرنا ہوگا۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ جو طلبہ انگریزی میڈیم سے تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ اردو سے نابلد ہو جاتے ہیں اور وہ اردو بولتے ہیں لیکن پڑھ لکھ نہیں سکتے۔ اگر طلبہ اردو پڑھنا لکھنا جان لیں تو انہیں بہت سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ طلبہ اپنی تہذیب و ثقافت کو جان سکتے ہیں اور اسے صحیح طریقے پر اختیار کر سکتے ہیں۔ کسی بھی تہذیب میں زبان کی اہمیت بنیادی ہوتی ہے۔ ہر تہذیب اپنی زبان سے وابستہ ہوتی ہے۔ اردو محض ایک زبان نہیں بلکہ ایک تہذیب کی ترجمان ہے اور یہ تہذیب اسلامی تہذیب سے بہت قریب ہے۔ تہذیب کا ایک اہم عنصر عقیدہ بھی ہوتا ہے، چنانچہ جو طلبہ اردو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں وہ اسلامی عقیدے کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ قومی تعلیمی پالیسی 2020 نے بھی مادری زبان میں بنیادی تعلیم کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ پالیسی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ بنیادی تعلیم کا انتظام مادری زبان میں کیا جانا چاہیے۔ اس کے لیے حکومت ضروری اقدامات کرے۔ بعض ماہرین کی رائے یہاں تک ہے کہ اس تعلق سے قانون سازی بھی ہونی چاہیے۔ اس حقیقت کو یوں تو تمام تعلیم یافتہ حضرات مانتے ہیں، تاہم وہ اپنے بچوں کو تعلیم انگریزی میڈیم اسکولوں میں ہی دلانا چاہتے ہیں۔ اس طرح کے دو رخے پن کے پیچھے جہاں ایک وجہ مادری زبان کے اسکولوں میں معیار تعلیم کی کمی ہے، وہیں یہ سماجی تصور بھی ہے کہ انگریزی میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کو مستقبل میں بہترین مواقع حاصل ہوتے ہیں، اور یہ بھی تصور ذہنوں پر چھایا ہوتا ہے کہ انگریزی بولنا سماجی حیثیت کو اونچا اٹھاتا ہے۔ انگریزی میڈیم کے اسکولوں کو سماج میں اسکول کے معیار کی درجہ بندی میں سب سے اوپر کے درجے پر رکھا گیا ہے۔ مادری زبان کے حوالے سے ایک عمومی تاثر یہ بھی ہے کہ بھارت میں اردو اہل زبان کی جانب سے گزشتہ کئی برسوں سے بہت کم ریسرچ اسکالر اور محققین وجود میں آئے ہیں۔ ایسے افراد کی جنہوں نے سماج کے کسی بھی شعبے میں نمایاں خدمات انجام دی ہوں یا کوئی تھیوری پیش کی ہوں، اردو میں بے انتہا کمی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اردو مادری زبان والے طلبہ چونکہ اپنی تعلیم کسی دوسری زبان میں حاصل کرتے ہیں، اسی لیے ان کے اندر اختراعی صلاحیت کم زور ہو جاتی ہے۔ زبان کے حوالے سے ملت کی پالیسی کیا ہو؟ ہمارا ملک کئی زبانوں اور لہجوں کا گہوارہ ہے۔ مسلمانوں کی کثیر آبادی ایسی ہے جس کی مادری زبان اردو ہے۔ تعلیم کے شعبے میں قومی تعلیمی پالیسی سہل لسانی فارمولہ اختیار کرنے کی تجویز پیش کرتی ہے۔
یعنی مادری زبان کے علاوہ طلبہ مزید 2 زبانیں سیکھ سکتے ہیں، ایک ریاستی زبان اور دوسری انگریزی۔ اس کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ ملک بھر میں ملت اپنے لیے ایک سہ لسانی فارمولہ تجویز کرے اور اس لسانی فارمولے پر زیادہ سے زیادہ عمل کرے۔ ہم یہ تجویز دیتے ہیں کہ مسلمان جن کی مادری زبان اردو ہے وہ کوشش کرے کہ جہاں جہاں اردو میڈیم کے معیاری اسکول موجود ہے وہاں اپنے نونہالوں کی تعلیم درجہ پنجم تک لازماً اردو میں دے۔ کم سے کم گریڈ 5 تک بچہ اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل کرے، یعنی اس کی پہلی زبان فرسٹ لینگویج اردو ہو اور ہماری ریاستی زبان کو دوسری زبان سیکنڈ لینگویج کے طور پر پڑھے اور تیسری زبان تھرڈ لینگویج انگریزی ہو۔ ریاستی زبان کا سیکھنا ملت کے نونہالوں کے کئی اعتبار سے ثمرآور ہے۔ ایک تو اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ طلبہ کو مستقبل میں اپنا کردار ایک داعی کی حیثیت سے بھی ادا کرنا ہے۔ یہ کردار بنا مقامی زبان جانے ممکن نہیں۔ موجودہ بھارت میں مسلمانوں اور غیر مسلمانوں میں بڑھتی خلیج کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کئی ریاستوں میں مسلمانوں کی زبان اردو ہے اور غیر مسلم کی زبان کچھ اور۔ یہ دونوں طبقے آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو یا ڈائلاگ نہیں کر پاتے ہیں۔ ہمارے ملک کے موجودہ سنگین سماجی حالات کا ایک حل مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان ڈائلاگ اور بات چیت بھی ہے، اور بات چیت کو مؤثر بنانے میں مقامی زبان کا رول بڑا اہم ہوتا ہے۔ مقامی زبان سیکھنے کا دوسرا اہم فائدہ یہ ہے کہ ریاستی سطح کی سرکاری اسامیوں کے تقررات کے لیے جو ٹیسٹ اور امتحانات لیے جاتے ہیں ان میں ریاستی زبان کا پرچہ لازمی طور پر ہوتا ہے۔ جنوبی ہند کی بعض ریاستوں میں مسلمان طلبہ علاقائی زبان میں مہارت نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے انہیں سرکاری ملازمتیں حاصل کرنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ جن مسلمانوں کی مادری زبان اردو نہیں ہے ان کے لیے مندرجہ ذیل سہ لسانی فارمولہ تجویز کیا جا سکتا ہے۔ پہلی زبان فرسٹ لینگویج ان کی اپنی مادری زبان ہو، دوسرا زبان یا تو اردو یا انگریزی، تیسری زبان انگریزی ہو یا اردو۔ جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے ایسے طلبہ کو اردو سکھائی جانی چاہیے۔ اردو سیکھنے سے چند مذہبی اور ملی فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ اسلام کا لٹریچر کا ذخیرہ عربی زبان کے بعد سب سے زیادہ اردو اور فارسی میں موجود ہے۔ اردو کو عربی زبان کی چھوٹی بہن بھی کہا جاتا ہے۔ اسلامی لٹریچر کی اردو میں موجودگی ایک عام ذہن کو اسلامی ذہن بنانے اور اسلامی فکر کو استوار کرنے میں بڑی مدد کرتی ہے۔ قرآن کی تفاسیر چاہے وہ کلاسیکی ہو یا دور جدید کے اردو زبان میں بھی موجود ہے، بلکہ عربی کے بعد اردو اور فارسی میں ہی لکھی گئی ہیں۔ ہمارے ملک میں مسلمانوں کی ملی زبان اردو بن گئی ہے، اس کے اپنے فوائد بھی ہیں۔ آج ملت کے مسائل اسی زبان میں زیر بحث آتے ہیں۔ ملی میڈیا اردو ہی میں کام کرتی ہے۔ ملت کے اجلاس و تقاریب اور اس کی بقا و ترقی کے لیے منعقد ہونے والے مباحثات بھی بیشتر اردو زبان میں ہی ہوا کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اردو نہیں جانتا ہے تو وہ ان مباحثات کی روح کو سمجھنے سے قاصر رہتا ہے۔ بعض مواقع پر تو اسے اردو عدم واقفیت ملت سے کٹ جانے کے مترادف ہو جاتی ہے۔ اسی لیے نئی نسل کو اردو پڑھانا اور سب کے لیے مناسب انتظام کرنا ضروری ہے۔ ہم نے اوپر سہ لسانی فارمولے کے 2 ماڈیول پیش کیے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض مقامات پر کچھ ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ طلبہ اردو زبان کو اسکولوں میں سہ لسانی فارمولے کے تحت نہیں لے پاتے، لیکن ہم یہاں اس تلخ حقیقت کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ملت کی جانب سے چلائے جانے والے انگریزی میڈیم پرائیویٹ اسکولوں میں اردو کا انتظام کم ہوتا ہے۔ اس کے لیے شعور کی بیداری کی ضرورت ہے۔ انتظامیہ کو اس بات پر راضی کیا جائے کہ وہ اردو زبان سکھانے کے لیے انتظام کرے۔ اس سے پہلے طلباء کی سرپرستوں پر یہ واضح کیا جائے کہ وہ دینی و ملی اعتبار سے اردو زبان کا سیکھنا کتنا ضروری ہے اور اپنی مادری زبان کو سیکھنے سے بچوں میں جمالیاتی حس کی بیداری کتنی ممکن ہے اور وہ اس سے زندگی کا سرور کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو سرپرستوں کے سامنے پیش کیا جائے اور انہیں اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنے بچوں کو اردو زبان سکھائیں۔ جو پرائیویٹ اسکول ملت کی جانب سے قائم نہیں ہیں، انہیں غیر مسلم انتظامیہ چلاتی ہے، وہاں بھی ہم کوشش کریں کہ اردو زبان سکھانے کا انتظام کیا جائے۔ بعض سرکاری اسکولوں میں بھی اردو زبان سکھانے کا انتظام نہیں ہوتا۔ ان دونوں صورتوں میں قانون کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ ایک خاص تعداد میں طلبہ اپنی مادری زبان کو سیکھنے کا اسکول انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر سرکاری اسکول سے سرکاری انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں تو ان پر لازم ہے کہ وہ اس زبان کو سکھانے کا انتظام کرے۔ اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن اردو داں طبقہ اپنی زبان کے حوالے سے اب حساسیت اور جذباتیت قدرے کم رکھتا ہے۔ اس لیے اسکولوں میں اردو زبان کو سکھانے کا انتظام رفتہ رفتہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اردو کی بقا و فروغ کے لیے کام کر رہی تنظیموں کے ذریعے اس شعور کو بیدار کرنے اور اردو زبان کو سکھانے کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی مقام پر اسکولوں میں اردو زبان سکھانے کا انتظام موجود نہیں ہے اور کوشش کے باوجود قائم نہیں ہو رہا ہے تو ایسے مقامات پر جز وقتی مکاتب اسلامیات کی جو تجویز اور عملی شکل ہم نے اس مضمون کے قسط اول میں بیان کی ہے،
ان وقتی مکاتب میں اردو زبان سیکھنے کا انتظام کیا جائے۔ چند برس قبل تک اردو کی بقا و فروغ کے لیے انفرادی طور پر چند افراد اور اجتماعی طور پر تنظیمیں سرگرم نظر آتی تھیں، لیکن اب ایسی شخصیات اور تنظیمیں معدوم ہو رہی ہیں۔ یہ ملت کا عظیم نقصان ہے۔ اب تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اردو کی بقا مدارس اسلامیہ کی مرہون منت ہے۔ ہمیں ایجنڈے کے اس نقطے پر مناسب توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ ایک دینی اور ملی ضرورت ہے اور کار خیر بھی جاری۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔